آپ تمام لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس انشاءاللہ العزیز جن نقاط پر مشتمل ہوگا وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جا رہے ہیں نقاط، اسی پر گفتگو انشاءاللہ آج کے درس میں مرکوز رہے گی۔ یہ آج کے درس کے رؤوس الاقلام ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ کے قول ولا شیء مثلہ پر گفتگو ہوگی۔ اس کی دلالت توحید الاسماء والصفات والافعال پر کیسے ہوتی ہے، اس کی شرح بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد ولا شیء یعجزہ، اس کی دلالت توحید ربوبیت پر کیسے ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اور ولا الہ غیرہ، مصنف کا قول رحمہ اللہ کا، توحید الوہیت پر اس کی دلالت کیسے ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ توحید اسماء و صفات کو کیوں توحید الوہیت کے بعد رکھا گیا ہے، توحید الوہیت کو مقدم کیوں رکھا گیا توحید اسماء و صفات پر۔ اور پھر یہ کہ سر توحید الاسماء، ذکر توحید الاسماء و صفات بعد الالوہیہ، اسماء و صفات کی توحید کا مسئلہ الوہیت کے بعد کیوں ذکر کیا مصنف نے۔ تمثیل کا کیا مفہوم ہے، تمثیل اور تشبیہ میں فرق کیا ہے، اور جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں نفی مجمل ہوتی ہے اور اس بات مفصل ہوتا ہے، اس قاعدے کی کچھ تشریح کی جائے گی۔ اور ولا شیء یعجزہ کے اندر جو عجز کی نفی کی گئی ہے، اس کی دلالت کس صفت پر ہے، کہتے ہیں کہ وہ کمال قدرت، کمال غنا اور کمال قوت پر ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور پھر اس بات پر گفتگو ہوگی کہ جتنی بھی صفات منفی ذکر کی گئی ہیں کتاب و سنت میں، ان سے ان کی ضد کے کمال کا اس بات مقصود ہے، اس لیے کہ مطلق نفی یہ کمال نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پھر الہ کا کیا مفہوم ہے اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ نقاط ہیں جن پر آج انشاءاللہ ہماری گفتگو مرکوز رہے گی۔ جی، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب یہ کہا کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے توحید الوہیت کو رکھا ہے، ان اللہ واحد لا شریک لہ، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اور توحید الوہیت کیوں پہلے ذکر کیا، اس کی علت آپ جانتے ہیں کہ توحید الوہیت ہی دراصل تمام انبیاء کا مشن رہا ہے، اور اسی دعوت کو لے کر کے سارے انبیاء و رسول کو مبعوث کیا گیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو گویا مشرکین کے ساتھ جو لڑائی تھی، یا جو اصل محور تھا گفتگو کا، نقاش کا، جدل کا، یا ان سے باہم موعظہ حسنہ کے ذریعے بات کرنے کا، وہ سب سے اہم موضوع یا سب سے اساسی عنوان توحید الوہیت تھا، اس لیے توحید الوہیت کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا۔ اس کے بعد آج کے درس میں مصنف رحمہ اللہ کا دوسرا قول جو آگے کا جملہ ہے کہ ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد کہا ولا شیء یعجزہ، پھر کہا ولا الہ غیرہ۔ یہ تین جملے انشاءاللہ آج ہم ان جملوں کی ہلکی سی تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تیزی کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تاکہ متن کو اپنے وقت پر مکمل کیا جا سکے۔ ولا شیء مثلہ، ولا شیء یعجزہ، ولا الہ غیرہ، یہ تینوں کے تینوں جملے توحید کی تفصیل ہیں، جن کو اجمالاً امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نقول فی توحید اللہ، نقول فی توحید اللہ، جو انہوں نے وہاں پر کہا تھا اس توحید کی تفصیل ہیں یہ تینوں جملے۔ یعنی جملوں کا آپس میں ربط جب تک نہیں سمجھیں گے ہمیں گفتگو پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی۔
امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وہاں پر کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ. تو یہ جو کہا کہ نقول فی توحید اللہ، تو اس توحید کے کا دائرہ ان تینوں جملوں پر محیط ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس جملے کا اس جملے سے تعلق کیا ہے. تو ولا شیء مثلہ یہ دلالت کرتا ہے توحید اسماء و صفات پر، اور ولا شیء یعجزہ اس کی دلالت ربوبیت پر ہے. ولا شیء مثلہ کی دلالت توحید اسماء و صفات پر اور افعال پر ہے، اور ولا شیء یعجزہ کی دلالت توحید ربوبیت پر ہے، اور لا الہ غیرہ پھر سے توحید الوہیت، اس لیے کہ توحید الوہیت کا ذکر پہلے گزر چکا ہے ان اللہ واحد لا شریک لہ کے اندر، جو مصنف رحمہ اللہ کا قول ہے وہاں پر بھی گزر چکا ہے، اور یہ دوبارہ گویا لا الہ غیرہ کہہ کر کے توحید الوہیت کے مضمون کو مکرر ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ چیز بتلاتی ہے توحید الوہیت کی اہمیت کو. یہ چیز جو ہے یہ تعلق ہوا جملوں کا آپس میں. یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کرنے کی ہے کہ ٹھیک ہے توحید الوہیت کو اس لیے انہوں نے مقدم کیا ان اللہ واحد لا شریک لہ کے اندر کہ توحید الوہیت ہی انبیاء کرام کا اصل مشن تھا. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید الوہیت کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے جو دوسرا جملہ کہا ان اللہ واحد لا شریک لہ کے بعد کہ ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، اور ہم نے کہا کہ اس کی دلالت توحید اسماء و صفات اور افعال پر ہے. توحید کی اقسام کا ذکر اس سے پہلے کے دروس میں گزر چکا ہے. تو توحید اسماء و صفات اور افعال کا ذکر توحید الوہیت کے بعد کیوں کیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ کر سکتے تھے، الوہیت کی اہمیت کی وجہ سے الوہیت کو نمبر 1 پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت یہ دو چیزیں بچتی تھیں. تو توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت پر مقدم کیوں کیا گیا؟ تو اس پر شارحین نے لکھا ہے کہ توحید الوہیت یہ شرک کی نفی کرنے کے لیے عام طور پر انبیاء کرام نے اس کو مقدم رکھا. تو شرک کے مقابلے میں توحید الوہیت اقسام توحید میں سب سے مقدم ہے. اس کے بعد جب شرک سے آپ نیچے کی طرف آئیں تو شرک کے بعد جو نچلا درجہ ہے اس سے کمتر درجہ ہے وہ ہے بدعت کا. شرک کے بعد جو اس سے کمتر درجہ ہے وہ ہے بدعت کا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ بدعت البدعۃ برید الشرک، بدعت جو ہے وہ شرک تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. تو شرک کا دائرہ جب بند کر دیا، تنگ کر دیا توحید الوہیت کے مضمون کو بیان کر کے، تو پھر اس کے بعد بدعت پر آئے، اور بدعت کا بھی دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے شرک کی تردید کے بعد پھر توحید اسماء و صفات اور افعال کو ذکر کیا، تاکہ اسماء و صفات یا اللہ رب العالمین کی توحید کے باب میں اہل بدعت کی جو بدعتیں ہیں ان بدعتوں کو ختم کیا جائے. تو شرک کے بعد بدعت کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ بدعتیں اگر ان کو نہ توجہ دی جائے تو پھر وہ شرک تک پہنچانے والی ہوتی ہیں. تو شرک کا دروازہ پہلے بند کیا، پھر اس کے بعد ولا شیء مثلہ کے ذریعے سے توحید اسماء و صفات اور افعال کو ذکر کیا، اور اس سے بدعت، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی گمراہیاں آئی ہیں عقیدے کے باب میں، ان میں سب سے بڑا حصہ توحید الوہیت کے بعد توحید اسماء و صفات کا ہے. جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان تمام باطل فرقوں نے اسماء و صفات ہی کے باب کو استعمال کیا عقیدے کے اندر گڑبڑی پھیلانے کے لیے. تو اس اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے اور غیر اہل سنت والجماعت کے مابین جو نزاع یا جو لڑائی رہی وہ توحید اسماء و صفات اور افعال کے اندر رہی. اس وجہ سے اس کو دوسرے نمبر پہ ذکر کرنا مناسب تھا. مشہور قول ہے سلف کا کہ المعطل یعبد عدما
والممثل يعبد صنما. یہ ایک بہت مشہور سلف کا قول ہے، اس کو آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اسماء و صفات کے باب میں جانتے ہیں آپ کہ فرقے یا تو تعطیل کی طرف گئے یا پھر تمثیل کی طرف گئے. تو جو تمثیل کی طرف گئے وہ بھی غلط ہیں، گویا انہوں نے صنم کی پرستش کی، اور جو تعطیل کی طرف گئے گویا انہوں نے ایک معدوم ذات کی پرستش کی. معدوم ذات تو ہوئی نہیں، وہ ایک کسی معدوم کی انہوں نے پرستش کی. تو یہ معطل اور ممثل یہ دونوں جو ہے انتہائیں ہیں جو اسماء و صفات کے باب میں پائی جاتی ہیں، اور یہیں سے جو ہے عقیدے میں بدعتوں کی جڑیں یا بدعتوں کی اساس اسی قسم کے اندر زیادہ پائی گئی، اسی قسم کے اندر فرقوں کا ظہور زیادہ ہوا. اس وجہ سے توحید الوہیت کے بعد توحید اسماء و صفات کو انہوں نے بھی ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے، اور ولا شیء یعجزہ کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نہیں ولا شیء مثلہ فرمایا، اس سے پہلے ان اللہ واحد لا شریک لہ سے توحید الوہیت کو ثابت کیا، اور آج کے درس کا پہلا جملہ ولا شیء مثلہ اس سے توحید اسماء و صفات اور افعال کو وہ بتلا رہے ہیں، تاکہ اس قول کے ذریعے سے وہ جتنے بھی مجسمہ ہیں یا معطلہ ہیں یا اسماء و صفات کے باب میں نفی کرنے والے ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں پر رد کیا جا سکے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے جملے آپس میں کس قدر مربوط اور کس طرح سے اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے اس کے اندر ترتیب، چاروں جملوں کی ترتیب کتنی مناسب رکھی گئی ہے. کہ امام طحاوی نے کہا نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ. پہلا جملہ ہے ان اللہ واحد لا شریک لہ. اس کے بعد کہا ولا شیء مثلہ، پھر کہا ولا شیء یعجزہ، اور اس کے بعد کہا ولا الہ غیرہ. تو ان اللہ واحد لا شریک لہ توحید الوہیت، ولا شیء مثلہ توحید اسماء و صفات اور افعال، ولا شیء یعجزہ توحید ربوبیت، ولا الہ غیرہ یہ توحید الوہیت. پھر اور توحید الوہیت کو شروع میں بھی رکھا اور اسی پر جملوں کا اختتام بھی کیا، تاکہ دونوں اقسام توحید کے درمیان توحید الوہیت کی جو اول اور آخر اہمیت ہے اس کا درجہ دیا جائے. تو شروعات بھی توحید الوہیت سے اور اختتام بھی توحید الوہیت پر، اور بیچ میں دوسرے نمبر پہ بدعت کو رکھا، جس کے اندر بدعت زیادہ پیدا ہوئی اور فرقے زیادہ بنے، ان کو دوسرے نمبر پہ رکھا، اور تیسرے نمبر پہ توحید ربوبیت کو رکھا. تو اس اعتبار سے گویا جملوں کی ترتیب بہت مناسب اور منطقی ہے. اب آئیے گفتگو کرتے ہیں ولا شیء مثلہ کے اندر. ولا شیء مثلہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے قول کی ترجمانی ہے. گویا وہ قرآن کریم کی آیت کا مضمون بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لا شیء مثلہ اور لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر یہ بالکل ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں. یعنی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں جو بات بتلائی گئی ہے وہی امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے قول لا شیء مثلہ کے اندر کہنے کی کوشش کی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ ساری کی ساری آیتیں وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ کے مضمون کی تائید کرتی ہیں. اس میں دوسری بات جو قابل غور ہے اس جملے کے اندر وہ یہ کہ اس جملے میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے باب میں مثلیت کی نفی کی گئی ہے، تماثل کی نفی کی گئی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی نفی بھی کی کیا نام ہے لیس کمثلہ شیء کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے کسی کے مشابہ ہونے کی نفی بھی کی ہے، کسی کے مثل ہونے کی نفی بھی کی ہے، اور ساتھ میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہہ کر کے اپنے لیے اسماء اور صفات کو ثابت بھی کیا ہے. یہی طریقہ ہے قرآن کریم کا اور شریعت مطہرہ کا. تو اس کے اندر جو لا شیء مثلہ ہے
اس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے اسما میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں. گویا مماثل اللہ رب العالمین کا کوئی نہیں ہے. یہاں پر شارحین نے یہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہاں پر مثل کا لفظ آیا ہے، اور مثل کا جب لفظ آیا ہے تو ہمیں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ تمثیل کسے کہتے ہیں. اسی چیز کو آپ نے اسماء و صفات کے باب میں اور جگہوں پر پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے تمثیل یا مثال کی نفی کی جائے کہ اللہ رب العالمین کسی کے مثل ہے، اس چیز کی نفی کی جائے. تو تمثیل کہتے کس کو ہیں؟ تمثیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور تشبیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تکییف کا لفظ تو بہت واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کی کیفیت کو بیان کرنا، خواہ وہ کیفیت کسی مخلوق کی ہو، کسی بھی مخلوق کی ہو. اللہ رب العالمین سنتا ہے کسی خاص مخلوق کے سننے کی طرح، یہی کیف بیان کرنا ہے، یعنی کیفیت کو بیان کرنا، یہ تکییف ہے. اور تعطیل کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات یا افعال جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان فرمائے یا اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے بیان فرمائے، ان کو ان کے معانی سے ایسے معانی کی طرف پھیرنا جن پر شرعی دلالت موجود نہ ہو، کلام عرب کی دلالت موجود نہ ہو، یعنی ان کے معانی سے ان کو معطل کر دینا، ان کے اصل معانی سے ان کو معطل کر دینا، اور ایسے معانی مراد لینا جو تعویل نہیں بلکہ تحریف ہے. یہی اسی کو تعطیل کہا جاتا ہے. تمثیل اور تشبیہ کا جو لفظ ہے، یہ دونوں لفظ آپس میں تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، اور اسی لیے اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. ایک چیز یہاں واضح کرنا اور بھی ضروری ہے، اس کو نوٹ کریں آپ لوگ، کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے حوالے سے تمثیل کی نفی بیان کی گئی ہے، لیکن تشبیہ کی نفی نہیں بیان کی گئی. اللہ رب العالمین کی ذات سے تشبیہ کی نفی اللہ رب العالمین کی ذات سے نہیں کی گئی ہے. اب گفتگو آگے ہماری جاری رہے گی، لیکن اس بیچ میں آپ لوگوں کے درمیان آج کی حاضری کا فارم بھیجا جا رہا ہے. آپ اپنی جگہ سے اگر آپ ٹیلی گرام پر ہیں تو ٹیلی گرام پر، اور اگر زوم پر ہیں تو زوم پر وہ فارم اپنا جو ہے آپ فل اپ کر لیں، اپنی حاضری لگا لیں، اور ادھر ہمارا درس انشاءاللہ جاری رہے گا. 10 منٹ کا وقت اس کے لیے آپ کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس 10 منٹ کے اندر آپ اس کو فل اپ کر لیجئے. اور ہر شخص ایک ہی بار فارم کو فل اپ کرے، دوبارہ فارم کو فل اپ نہ فرمائے، اس سے مزید آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ تمثیل اور تشبیہ یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر اسماء و صفات کے باب میں، لیکن یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ تمثیل میں اور تشبیہ میں فرق ہے، اور یہ بہت دقیق بات ہے. اور اس چیز کو عام طور پر عقیدہ میں پڑھتے ہوئے، سلفی عقیدہ پڑھتے ہوئے اس چیز کا ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح سیاق میں گفتگو کو سمجھا جا سکے. تمثیل کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کے برابر قرار دینا کیفیت میں یا صفت میں، یہ تمثیل کا لفظی معنی ہوا. یعنی کسی بھی چیز کو
یا تو میں سختی کروں اور پھر اس کے بعد کسی کو ایڈمٹ نہ ہونے دوں. یہ بہت آداب کے خلاف ہے. تو اس وقت حاضری بڑھ رہی ہے، داخل ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارا مطمئن نظر حاضری ہو، درس جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مماثلت اور مشابہت میں فرق ہے. مماثلت کہا جاتا ہے کہ کیفیت یا صفت میں مساوی قرار دینا، اور اس کی نفی واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر آئی ہے. البتہ مشابہت کا جو معاملہ ہے، تو مشابہت کی صریح طور پر نفی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مشابہت میں تفصیل پوچھی جائے گی کہ مشابہت سے مراد کیا ہے، مشابہت تامہ یا مشابہت ناقصہ، مشابہت پورے طور پر یا مشابہت جزوی طور پر کسی چیز میں، کسی خاص پہلو میں. تو اس اعتبار سے تشبیہ اور تمثیل ایک دوسرے کے پورے طور پر ہم معنی نہیں ہیں. تشبیہ کا اطلاق ناقص اور کامل دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے. اگر یہ مراد لیا جائے کہ اصل جو معنی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے اس معنی میں اشتراک، تو یہ بھی مشابہت کی ایک شکل ہے. اس لیے کہ سمیع کا معنی سننا، بصیر کا معنی دیکھنا. اللہ رب العالمین بھی سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے، اللہ رب العالمین بصیر ہے اور بندہ بھی بصیر ہے. تو سمیع اور بصیر میں یک گونا مشابہت تو ہوئی، اور وہ مشابہت اس کلمے کے اصل معنی کے اندر ہے. اس کلمے کے اصل معنی کے اندر مشابہت اس اعتبار سے پائی گئی کہ سننے کا معنی اللہ رب العالمین کی جانب میں بھی سننا ہی ہے. سننے کا مطلب پکڑنا یا دیکھنا نہیں ہوتا. تو سمع کا معنی جو کلام عرب کے اندر ہے مخلوقات کے لیے، وہی معنی سمع کا اللہ رب العالمین کے لیے بھی ہے. تو اس کے اندر جزوی مشابہت یعنی اصل معنی کی مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن مشابہت تامہ نہیں پائی جاتی. یعنی معنی مطلق جو بندے کے لیے ثابت ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. مطلق المعنی کے اندر مشابہت ہے، لیکن معنی مطلق میں مشابہت نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اور سننا سننے ہی کی معنی میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا سننا وہ صفت سمع کے کمال سے متصف ہے، جبکہ بندہ صفت سمع کے نقص سے متصف ہے. بندوں کا جو سماع ہے وہ ناقص ہے، اللہ رب العالمین کا جو سماع ہے وہ کامل ہے. تو معنی میں بھی فرق ہے اس اعتبار سے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے جو کیفیت کا معاملہ ہے، اس کیفیت کو بھی ہم سمیع و بصیر کے اندر ملحوظ نہیں رکھتے. تو گویا اگر کہا جائے دقیق الفاظ میں تو کیا نام ہے، تشبیہ کے معنی میں 3 چیزیں آتی ہیں. مشابہت کیفیت میں کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی سمیع ہے جیسے بندہ سمیع ہے. اللہ رب العالمین ایسے ہی سنتا ہے جیسے بندے سنتے ہیں. اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں تو یہ تشبیہ کیفیت کے اندر ہو گئی، اور یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ سمیع کی دلالت بعینہ اللہ رب العالمین کے لیے اس مکمل معنی میں جس طرح اللہ کے لیے ثابت ہے، اسی مکمل معنی میں بندے کے لیے ثابت ہے. ہم کیفیت نہ بیان کریں، لیکن سمع کے مکمل معنی کو اللہ رب العالمین کے لیے جیسے مانتے ہیں ویسے بندوں کے لیے مانیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ معنی مطلق میں اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ اس صفت میں شریک یا اس کا اشتراک نہیں ہے. تو یہ چیز بھی غلط ہے. میں نے بتایا آپ سے کہ اللہ رب العالمین کا سماع جو صفت سمع ہے وہ کامل ہے ہر اعتبار سے، جس میں نقص کسی بھی اعتبار سے چھو کر نہیں گزرا، جبکہ بندوں کا جو صفت سمع ہے وہ نقص کو شامل ہے. شروع میں بھی آدم ہے، بعد میں بھی آدم ہے، اور پھر سننے کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر بھی فرق ہے. تو یعنی کمال
اس صفت کے اندر یا اس صفت کا جو پورا معنی ہے وہ مخلوق کے لیے ثابت نہیں ہے، تو وہ پورا معنی جو اللہ کے لیے ثابت ہے وہ پورا معنی مخلوق کے لیے کہنا یہ بھی درست نہیں، یہ بھی تشبیہ ہو جائے گی اور یہ تشبیہ ممتنع ہے۔ تیسرا ایک معنی ہے کہ مطلق المعنی، یعنی جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ سننا، سمیع کا معنی سننا، سننے والا، بندہ بھی سننے والا، اللہ بھی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والا، بندہ بھی دیکھنے والا۔ تو یہ جو مطلق المعنی ہے اس کے اندر تشبیہ پائی جاتی ہے، یعنی جو معنی صفت سمع کا بندے کے لیے ہے وہی معنی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم صفت سمع اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بصر کا معنی نہیں لیتے، یا پھر بطش کا معنی نہیں لیتے، یا پھر کوئی اور معنی نہیں لیتے، یعنی سمع کا معنی سننا بندے کے لیے بھی ہے اور وہی معنی اللہ رب العالمین کے لیے بھی ہے۔ تو اس قدر جو معنی کا اشتراک ہے وہ پایا جاتا ہے خالق کی طرف بھی اور مخلوق کی طرف بھی۔ تو تشبیہ کی نفی اسی لیے کامل طور پر یہ کہنا کہ ہم تشبیہ کی نفی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات سے، تو یہ چیز جو ہے وہ دقیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ تشبیہ کا ایک جزوی پہلو گرچہ وہ بہت ہلکے اس میں ہے لیکن وہ اسماء و صفات کے باب میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے مطلق معنی کا اس بات۔ ہاں، کمال معنی کا اس بات، اس کے اندر اگر ہم مماثلت قرار دیتے ہیں تشبیہ کا ایک مفہوم جو ہوتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے لیے جو صفتیں ثابت ہیں اس کو ہم کیفیت بیان کرتے ہیں، تو تشبیہ کی یہ دونوں قسمیں ممنوع ہیں۔ یہ چیز وضاحت کرنا ضروری تھا۔ اور پھر ایک بات یہ کہ خود آیت کریمہ اس چیز کو بتلا رہی ہے، اس اشتراک کو، کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ گویا اللہ رب العالمین جہاں تمثیل کی نفی فرما رہا ہے وہیں سمیع و بصیر کا اس بات فرما رہا ہے، اور یہ سمیع و بصیر کا اس بات خود اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے لیے بھی فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کہ لفظ کا مشابہ ہونا یا مطلق معنی کا مشابہ ہونا یہ تشبیہ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے آگے بڑھ کر کے اگر معنی مطلق کی مشابہت کی جائے یا کیفیت کے اندر تشبیہ دی جائے جو تمثیل ہے، تو پھر یہ اس معنی میں تشبیہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اس صدد میں یا اس تعلق سے ایک چیز اور جو ذکر کرنے کی ہے کہ ولا شیء مثلہ کے اندر ہی بیان کرنا اس کو ضروری ہے، اس لیے کہ پہلی بات یہاں سے جو ہے شروع کی جا رہی ہے، اسماء و صفات کی توحید پر گفتگو چل رہی ہے۔ اسماء و صفات میں اس جملے کے ضمن میں مفسرین یا شارحین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قول لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور افعال کے باب میں نفی اپنے آپ میں مقصود نہیں ہوا کرتی۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے کسی چیز کی نفی کی ہے، جیسے یہاں پر فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یا اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ جتنی بھی منفی صفات قرآن کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے اندر موجود ہے، ان تمام جگہوں پر نفی اپنے آپ میں مقصود نہیں ہے، بلکہ ان تمام جگہوں پر اس نفی کے ضد کا کمال ثابت کرنا مقصود ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آئے گی کہ ولا شیء یعجزہ کی پر ہم جب گفتگو کریں گے تب وہاں پر اس پر مزید تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں پر ولا شیء مثلہ کے اندر ایک قاعدہ اور ذکر کرتے ہیں شارحین کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے باب میں نفی مجمل ہوتی ہے اور اس بات مفصل ہوتا ہے، نفی مجمل ہوتی ہے اور اس بات مفصل ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں قرآن و سنت کی دلیلوں میں اللہ رب العالمین کی ذات سے جن صفات کی نفی کی گئی ہے اس میں اجمال سے کام لیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ثابت کی جانے والی چیزیں یا ثابت کی جانے والی صفات
ان کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سورہ حشر کے آخری حصے کو دیکھ لیں، سورہ حدید کی شروع کی آیات کو دیکھ لیں، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے باب میں اصل یہی ہے کہ اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ صفتیں جو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا جس میں مقصود ہوتا ہے، کوئی صفت ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، ان چیزوں پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے کسی چیز کی نفی کا جو پہلو ہے، اس میں اجمال سے کام لیا جاتا ہے، اس میں اجمال سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ قاعدہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ متکلمین کے نزدیک، جن کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ اشاعرہ ماتریدیہ ہوں یا جہمیہ ہوں، ان لوگوں کے ہاں نفی پر توجہ زیادہ ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس بات کا پہلو مجمل ہے، جبکہ یہ قرآن و حدیث کتاب و سنت کا جو مزاج ہے اس کے بالکل برعکس ہے، اور انشاءاللہ گفتگو اس پر آگے مزید آئے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی نفی آئی ہے وہ بہت مختصر آئی ہے۔ تسبیح کا پہلو آپ جیسے دیکھیں، مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اذکار میں سب سے افضل ذکر جو کہا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا، یا سبحان اللہ و بحمدہ کے تعلق سے الفاظ آئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے اندر کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کو منزہ قرار دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے نفی کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق اور زیبا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی جاتی ہے، اور حمد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفات ایجابیہ کو ذکر کر کے کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے والی چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی ذات سے کن کن چیزوں سے اللہ کی ذات کو منزہ قرار دیا جاتا ہے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن جب یہ ذکر کیا گیا کہ تسبیح کیا نام ہے، یا پھر قرآن میں دوسری جگہ کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی کو منزہ قرار دیتی ہیں، اللہ رب العالمین کو کی پاکی کو بیان کرتی ہیں، اور یہ مقدم ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے تنزیہ کو مقدم رکھا جاتا ہے، مثلیت یا تشبیہ سے، یا کیا نام ہے، اللہ رب العالمین کے مماثل ہونے کی نفی پہلے کی جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات کا اس بات کیا جاتا ہے، اسماء و صفات کا اس بات کیا جاتا ہے۔ یہی قرآن کریم کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو نفی کو مجمل ذکر کیا گیا، اور اس بات کو مفصل ذکر کیا گیا، اور یہی تسبیح کا اور حمد کا تقاضا بھی ہے کہ تسبیح میں اجمال سے کام لیا جائے اور حمد میں تفصیل کے ساتھ کام لیا جائے۔ ایک اور چیز لیس کمثلہ شیء کے اندر عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ چونکہ عربی زبان کا ایک ایسا جملہ ہے کہ جس پر یہ گفتگو ضروری ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں لیس کمثلہ شیء فرمایا ہے، یعنی مثل کی بھی نفی کی گئی ہے، مثل کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کاف کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جو جبکہ اس میں سے صرف ایک کا ذکر کر دینا کافی تھا، یعنی فی غیر القرآن مثلا لیس مثلہ شیء کہہ دیا جاتا تب بھی کافی تھا، یا لیس کا ذاتہ شیء تب بھی کافی تھا، لیکن لیس کے بعد کاف کو بھی ذکر کیا گیا اور مثل کو بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیوں ذکر کی گئیں، اس کو جو ہے لوگوں نے جو ہے بہت اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، شارحین نے اور مفسرین نے بھی، چونکہ قرآن کی آیت ہے یہ، تو مفسرین نے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، میں چاہوں گا کہ گفتگو مکمل کر لوں اس پر۔
لیس کمثلہ شیء مختصراً میں بتا دوں کہ کاف اور مثل اس پر گفتگو کرتے ہوئے اگر اس کو ظاہری اس پر لے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو گویا جن لوگوں نے کیا نام ہے اس کو اپنی ظاہر پہ باقی رکھا، انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب اللہ کے مثل کا مثل کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے مثل کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ گویا اللہ رب العالمین کی ذات کے مشابہ یا مماثل کوئی ذات ہو، اس کی تاکید کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے، اور یہ تب مانیں گے جب کاف کو مثل کے معنی ملیں گے، یعنی اسم کے معنی ملیں گے۔ دوسرا قول یہ کہا گیا کہ کاف کو اسم نہ مان کر کے اس کو صلہ مانے، مثل کے معنی میں نہ مان کر کے اس کو صلہ مانے، تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا ہے، یعنی جو معنی مثل کا ہے وہی معنی کاف کا اس کی مزید تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی مثل کا اس کا جو صلہ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں حروف زوائد کہا جاتا ہے ان کو، یعنی ایسے حروف جو زائد جن کا معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، معنی کا تقاضا نہیں ہوتا، لیکن ان کو لایا جاتا ہے اضافی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان اضافی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے تاکید کا۔ اسی لیے عام مفسرین جب قرآن کریم کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے اندر کسی چیز کو زائد نہ کہا جائے۔ وہ حرج محسوس کرتے ہیں کہ زائد کا مطلب یہ ہوا کہ معنی کا تقاضا نہیں ہے اور وہاں پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جب معنی کے لیے وہ چیز آئی ہے، زوم میں میٹنگ مکمل ہو چکی ہے ایک نشست، اس وجہ سے تھوڑی دیر انتظار فرمائیں، ابھی پھر دوبارہ انشاءاللہ گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ This meeting is being recorded. جی، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ لیس کمثلہ شیء پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کاف دو معنی کے لیے مراد لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کو مثل کے معنی ملے تو معنی ہوگا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، اور دوسرا جو اس کا کہا گیا کہ کاف وہ صلہ ہے، یعنی جس کو نحوی اصطلاح میں زائد کہا جاتا ہے یا زوائد کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں زوائد کا لفظ بعض لوگوں نے جھجک محسوس کی، کہا کہ زائد کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کرنا ادب کے خلاف ہے، لیکن زائد کا لفظ استعمال کرنا ادب کے خلاف تب مانا جاتا جب زائد کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لیکن نعوذ باللہ یہ معنی نحویین بھی مراد نہیں لیتے کہ زائد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یعنی ترکیبی ناحیے سے اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ایسی بات نہیں ہے۔ معنی کا تقاضا ہوتا ہے تبھی اس چیز کو لایا جاتا ہے۔ تو معنی یہاں پر جو ہے تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں اگر ہم نحویین کے اس کو لیں تو یہ زائد ہو جائے گا اور اصل ترکیب جو ہے وہ لیس مثلہ شیء ہی رہے گی۔ تو یہاں پر جو ہے گویا مثل کے ساتھ کاف کا اضافہ یہ اللہ رب العالمین کے مماثل نہ ہونے کی، کسی کے کوئی ذات اس کے مماثل نہیں ہے، اس چیز کے اس مضمون کو مؤکد انداز میں بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون سی توجیہ زیادہ مناسب ہے؟ تو جیسا کہ محققین علماء کا کہنا ہے کہ اس تعلق سے
زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اس کو کاف کو صلہ مانا جائے اور صلہ مان کر کے ترجمہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر مثل مانتے ہیں تو اس میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، تو گویا اللہ رب العالمین نے مثل کی نفی کی ہے، لیکن مثل کی نفی تو اس کے اندر شامل نہیں ہے، تو ایک اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مثل تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا مثل ہو سکتا ہے کہ موجود ہو، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا مقصود نہیں ہے، معنی کے اندر یہ چیز مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے مثل بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے مثل بھی کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے محققین نے کاف کو صلہ مان کر کے ترجمہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو ہو گئی لیس کمثلہ شیء کے تعلق سے کہ اس کے اندر کاف اور مثل دونوں کے اکٹھا ہونے پر کیا موقف اختیار کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ایک اور اہم مسئلہ ہے اس جملے کے تعلق سے، وہ یہ کہ جب ہم نے یہ کہا کہ صلہ کا مفہوم لینا یہ زیادہ مناسب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کے اعتبار سے یہ ماننا یہ زیادہ انسب ہے، اور عقیدے کے ناحیے سے بھی کسی قسم کا کوئی اس کے اندر ابہام نہیں رہ پاتا، یا اس طرح کی بات ذہن میں نہیں آ سکتی کہ مثل کی نفی سے مثل کی نفی نہیں ہوتی، ایسا اشکال بھی ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اہم نکات تھے جو ولا شیء مثلہ کے تحت ذکر کرنا مناسب تھا اور ضروری تھا، شارحین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ولا شیء یعجزہ، اس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے قول کے مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بعینہ عجز ہی کا فعل استعمال فرمایا ہے، اور امام طحاوی نے یہیں سے یہ جملہ اخذ کیا ہے کہ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی، اور نفی العجز یہ اپنے آپ میں مقصود نہیں ہے۔ یہیں پر میں نے وہ بات آپ کو ذکر کرنی چاہیے تھی جو اشارہ کیا تھا کہ صفات جتنی منفی آئی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، ان تمام منفی صفات کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان منفی صفات کے ضد کے کمال کا اثبات اللہ رب العالمین کے لیے مقصود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں جب امام طحاوی نے کہا ولا شیء یعجزہ، یا پھر قرآن کی آیت جو اصل آیت جہاں سے یہ جملہ اخذ کیا گیا کہ وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ رب العالمین کو کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمینوں میں ایسی نہیں ہے جو عاجز کر سکے۔ تو اب یہاں پر عاجز نہ کر سکنا یہ منفی صفت ہے، لیکن کیا یہ اپنے آپ میں مقصود بالذات ہے؟ یہ قاعدہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے عجز کی نفی کرنے سے مقصود کیا ہے کہ اس کی اپوزٹ جو صفت ہے، اس کے ضد جو صفت ہے، اور وہ کیا، عاجز کیوں نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین کو کوئی چیز؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کامل قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کمال غنا رکھتا ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کا احتیاج اس کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کی جانب سے وہ عاجز اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ وہ قوی ہے، قوت اس کے پاس ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی ذات سے عجز کی نفی جو کی گئی لفظوں میں، تو یہ صفت اپنے آپ میں اصلاً مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی ضد یعنی کمال قدرت، کمال غنا اور کمال قوت، قدرت کا، قوت کا اور غنا کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے۔ یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے قدرت اور غنا اور قوت ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ قاعدے کا جو اصل مقصد ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات سے عجز کی نفی کی گئی
تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے لیے قدرت کی صفت کا اس بات اور غنا کا اور قوت کا. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ کہنا کافی نہیں ہے. کیا کہنا مناسب ہے کہ جس صفت کی نفی کی گئی ہے اس صفت کے ضد کے کمال کا اس بات, یعنی اللہ رب العالمین کے لیے صرف قدرت یہاں پر نہیں ثابت کریں گے کہ عجز کی ضد قدرت ہے تو قدرت ثابت کریں, بلکہ قدرت کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے. قوت ہی ثابت کرنا کافی نہیں ہے, قوت کا کمال اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے. اسی طریقے سے غنا صرف ثابت کرنا کافی نہیں ہے, غنا کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے. اچھا, اور یہ چیز لی کہاں سے گئی ہے؟ کیا یہ سلف نے اپنی جانب سے یہ قاعدہ اخذ کر لیا ہے؟ نہیں, یہ قرآن کریم کی تعبیرات سے, قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے ان آیات سے اور احادیث سے اس قاعدے کو اخذ کیا گیا ہے. جیسے کہ یہیں پر اللہ رب العالمین نے جس آیت میں عجز کی نفی اپنی ذات سے کی ہے, وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ کان علیما قدیرا. اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بلاغی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا, دو جملہ ذکر کیا گیا اور دونوں جملوں کے درمیان واو نہیں ذکر کیا گیا, واو نہیں لایا گیا. اور ایسے جملوں کو بلاغہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ شبہ کمال الاتصال, شبہ کمال الاتصال. اور یہ فصل کی جگہوں میں سے, وصل و فصل کے مبحث میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں فصل کی جگہ ہے, اس لیے یہاں پر بیچ میں عطف نہیں لایا گیا. اب بلاغیین کہتے ہیں کہ یہاں پر عطف کیوں نہیں لایا گیا, کہ یہ دونوں جملے در حقیقت ایک جملے کے مانند ہیں. کیسے ایک جملے کے مانند ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی توجیہ کیسے ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, کہ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کو آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے جو عاجز کر سکے. یعنی عجز کو نفی کے سیاق میں ذکر کیا گیا, ما کان اللہ لیعجزہ, اور اس کے بعد پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ نفی کے سیاق میں فعل کو ذکر کیا گیا, نفی کے سیاق میں نکرہ لایا گیا شیء, پھر اس نکرہ پر من کو داخل کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر عموم یہاں پر رکھا گیا ہے. یعنی آسمان و زمین میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز, حقیر سے حقیر اور عظیم سے عظیم, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عاجز کر سکے. بہت بڑی بات ہو گئی. تو اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھلا کیوں عاجز نہیں کر سکتی چیزیں؟ اس دنیا میں مخلوقات میں آسمان ہیں, زمین ہیں, پہاڑ ہیں اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں, تو وہ اللہ رب العالمین کو عاجز کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا ہے ایسی چیز اللہ رب العالمین کی ذات میں یا آپ اللہ رب العالمین کی صفات میں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے؟ اب چونکہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا, لہذا اس سوال کا جواب دیا گیا انہ کان علیما قدیرا. اس لیے اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین صفت کمال علم سے متصف ہے اور صفت کمال قدرت سے متصف ہے. گویا عجز کی نفی سے مقصود صفت علم کا کمال اور صفت قدرت کا کمال ثابت کرنا ہے. گویا خود اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس اصول کو واضح فرما دیا. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آدمی عاجز آ جاتا ہے بسا اوقات قدرت کے باوجود, طاقت کے باوجود, اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مارا جاتا ہے, یا پھر انسان اس لیے مارا جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے یا عاجز آ جاتا ہے یا درماندہ رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس سکت نہیں ہوتی, قوت نہیں ہوتی. تو یہاں جب اللہ رب العالمین نے اپنی ذات بابرکات سے عجز کی نفی فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین عجز کی نفی کے جو اسباب ہیں, عجز کے جو اسباب ہیں, ان تمام اسباب سے اللہ کی ذات مبرہ ہے. اور وہ اسباب کیوں نہیں ہے؟ یعنی عجز کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جہالت, کمزوری, ضعف. تو اللہ رب العالمین اس کے اپوزٹ صفات سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کمال علم سے متصف ہے, اللہ رب العالمین کمال قدرت کی صفت سے متصف ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. تو یہ صرف اس آیت کے اندر نہیں
جتنی بھی صفتیں قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے اندر آئی ہوئی ہیں منفی صفتیں، ان تمام منفی صفتوں کے تعلق سے یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں کہ قرآن و سنت کے اندر جہاں بھی نفی آئی ہے وہاں اس جگہ پر اس نفی کے ضد کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے. نفی محض یہ کمال نہیں ہے، نفی محض یہ کمال نہیں ہے. صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ ثابت کر دینا کہ وہ عاجز نہیں کر سکتی اس کو کوئی چیز، اتنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے اپوزٹ کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہ کریں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل نفی جاء فی الکتاب والسنہ تأخذ اثبات الصفة التي هي بضد ذلك النفی. اس چیز کو نوٹ کر لیا جائے کہ ہر نفی جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہے اسماء و صفات کے باب میں یا افعال کے باب میں، وہاں پر مقصود ان نفیوں کے ضد کا کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے. اور ولا شیء یعجزہ یہ ربوبیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، اور جو ہے بعض چیزوں کو ذکر کر کے پوری توحید ربوبیت کو مراد لیا جا سکتا ہے. یہ قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ وَالتَّمْثِيلُ عَنِ الْعَامِ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ فِي التَّوْحِيدِ صحیح محققین کہتے ہیں، اس لیے کہ خاص کی دلالت عام پر موقد ہوتی ہے، موقدہ ہوتی ہے، اس کو واضح کرنے والی ہوتی ہے. تو یہاں پر ولا شیء یعجزہ کہہ کر کے گویا ربوبیت کی توحید کو ذکر کیا گیا ہے. اسماء و صفات کے باب میں اتنا کافی نہیں ہے. اسماء و صفات کے باب میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض گروہ ایسے ہیں جو بعض صفتوں کو ثابت کرتے ہیں اور اکثر کا انکار کرتے ہیں. جیسے اشاعرہ کے بارے میں بتایا ہم نے کہ 7 صفات کو مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں ماتریدیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ صفت تکوین کو اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ صفتوں کو مانتے ہیں، بعض ساری صفتوں کا انکار کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں صرف بعض صفتوں کی مثال دے کر کے اسماء و صفات کا اس بات کامل طریقے پر نہیں کیا جا سکتا. لیکن ربوبیت میں ایسا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایک جز اگر مثال میں دے دیا جائے تو توحید ربوبیت کا اس بات ثابت ہو جاتا ہے. جی، اور ایک بات یہ بھی یہاں پر ذکر کرنے کی ہے کہ جب یہ امام طحاوی نے فرمایا کہ ولا شیء یعجزہ، ایک نفی یہ ہے اور دوسری نفی وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمائی ہے کہ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض. یہ دونوں نفی کے اندر نفی کے صیغے ہیں. لا شیء کے اندر لا نفی جنس کو استعمال کیا گیا، اور آیت کے اندر ما کو نفی کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد نکرہ اس کے بعد آیا ہے. تو ان دونوں اسلوب میں سے زیادہ بلیغ کون ہے؟ یقینی بات ہے کہ مطلب انسان کا کلام انسان کا ہی کلام ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ ابلغیت قرآن کی آیت کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جتنے تاکیدی انداز میں نفی کی گئی ہے اتنا تاکیدی انداز ولا شیء یعجزہ کے اندر نہیں ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ عموم پر نص ہے، عموم پر نص ہے، جبکہ اس کے اندر عموم ظاہر ہے لیکن وہ نص نہیں ہے. یہ فرق ہے، اس لیے آیت کریمہ زیادہ بلیغ مانی گئی ہے. ولا الہ غیرہ پر گفتگو ہو جائے، آخری جو ہے اس پر درس ختم کر دیا جائے. ولا الہ غیرہ یہ جملہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے آج کے درس کا آخری ٹکڑا، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے قول اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ سے ماخوذ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو یہاں بھی اس جملے کے اندر گویا امام طحاوی رحمہ اللہ نے آیت کے مضمون کو کشید کیا ہے اور آیت کے مضمون کو بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. ایسی اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایسی فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا
انا فاعبدون. یہ کلمہ توحید کے مضمون کو بتلاتا ہے یہ ٹکڑا، ولا الہ غیرہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو مضمون ہے اس مضمون کو یہ جملہ بھی بیان کر رہا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں الہ کے مفہوم کو بیان کرنے پر، اس لیے کہ الہ کا مفہوم یہ ایک اہم شق ہے جس کا بیان کرنا ضروری ہے. اس کے اشتقاق کے ناحیے سے دلالتوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ الہ کا معنی بیان کیا جائے. الہ کے معنی میں متکلمین اور سلف کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ اختلاف ہے، جیسا کہ شارحین نے ذکر کیا ہے. الہ کا معنی وہ لوگ رب سے لیتے ہیں، یعنی القادر علی الاختراع. الہ وہ ہے جو چیزوں کو نئی چیزوں کے ایجاد پر قدرت رکھتا ہو، اس کو رب الہ کہا جاتا ہے. تو پھر وہ رب ہے، رب کے معنی میں ہوا. یا پھر انہوں نے کبھی کہا کہ الہ سے مراد وہ ذات جو اپنے ما سوا سے بے نیاز ہو اور اس کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی محتاج ہوں. یہ الہ کا معنی بیان کیا اہل کلام نے، متکلمین نے. یعنی بلفظ دیگر الالہ اور الرب ان کے یہاں ایک ہی مضمون پر دلالت کرتا ہے. اور یہیں سے ہم کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ الہ رب کا معنی نہیں ہے، الہ کا معنی دوسرا ہے، جیسا کہ بھی اگلا قول میں ذکر کروں گا. اسی لیے متکلمین کے نزدیک آگے انشاءاللہ کہیں پر ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو آئے کہ متکلمین جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں ان کے یہاں سب سے قوی دلیل جو ہے وہ دلیل تمانع جس کو یہ لوگ کہتے ہیں متکلمین، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس کو وہ سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں اور اس سے وہ استدلال توحید ربوبیت پر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ متکلمین کا پورا زور توحید ربوبیت کو ثابت کرنے میں گزرتا ہے، جس توحید کا خلقت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا. تو یہاں عام طور پر جو عقیدے کے پڑھنے والے ہیں ان کو تعجب ہوگا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس آیت کے اندر تو الہ کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن اس کو ربوبیت پر استدلال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا معاملہ در حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے الہ کو رب کے معنی میں لیا ہے. اور عام طور سے ہمارے یہاں بچوں کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی آپ نے ایک نظم پڑھی ہوگی، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اندر جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں بھی سارے کے سارے مظاہر ربوبیت کے ذکر کیے گئے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو بہت دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے الہیت کو ثابت کرنا وہ تمام انبیاء کا مشن تھا. ربوبیت کا اس بات یہ انبیاء کرام کا مشن نہیں تھا. ربوبیت کو الوہیت کے لیے ذریعہ بنایا جاتا تھا. یہ قرآن کریم نے سکھلایا ہے. قرآن کی پہلی آیت کو آپ پڑھیے، آپ جو پہلا قرآن کا حکم دیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، جو پہلا حکم ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. تو یہ دیکھیے آپ، جو الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، یہ جو آگے ذکر کیا گیا یہ سب ربوبیت کے مظاہر ہیں. تو قرآن نے ربوبیت کے مظاہر کو ذکر کیا پہلے، اور اس کے بعد آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آگے کیا فرمایا اس آیت کے اختتام پر کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، گویا ربوبیت کو سیڑھی بنایا گیا الوہیت پر چڑھنے کے لیے یا الوہیت کے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے، ورنہ ربوبیت بے نفسی ہی بذات ہی قرآن میں یا سنت کے اندر مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. مشرکین مکہ تک اس کا اقرار کرتے تھے. تو یہ چیز یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ چونکہ متکلمین نے الہ کو رب کے معنی میں لیا ہے اور اختراع پر قادر جو ذات ہو اس کو الہ کہا جاتا ہے، اس قسم کا معنی مراد لیا، اس وجہ سے ان کا پورا زور توحید ربوبیت کے اس بات پر گیا
جس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا کہتے ہیں کہ الہ یہ مألوہ سے مراد ہے، سے اشتقاق اس کا ہے الہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے محبوب کا، اور محبوب کمال حب جس کے لیے بندوں کے اندر پایا جائے اور جو معبود ہو۔ مألوہ یہ الہ سے جو ہے مفعول ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اذا عبد مع الحب والذل والرضا، کہتے ہیں کہ الہ یألہ الہتن الہتن و الوہتن، یہ اشتقاق اس کا مانا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ پوری کمال محبت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پوری ذلت اور انکساری اور تواضع اور برضا و رغبت اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اس کو جو ہے الہ کہا جائے گا۔ اور یہاں سے اللہ رب العالمین کو الہ کہا گیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی مخلوقات پوری محبت کے ساتھ تذلل و انکساری اور رضا اور رغبت کے ساتھ اس کی عبادت کرتی ہے ساری مخلوق۔ تو یہاں سے اللہ کا اور الہ کا اشتقاق ہے، اور اس معنی میں آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ الوہیت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ ربوبیت کی طرف۔ یہ چیز جو ہے واضح کرنا بہت ضروری تھا، اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور میں بس اب اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر جب کہا کہ ولا الہ غیرہ، تو یہاں پر لا الہ غیرہ کا معنی لا رب غیرہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ غیرہ اس کے اندر عبادت کی نفی ہے، یعنی کوئی ایسی ذات مستحق عبادت نہیں جو اس کے علاوہ ہو۔ اللہ نے مستحق عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی جو ہے اصل تفسیر کیا ہے کہ لا الہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے۔ الہ کا معنی معبود سے کیا جاتا ہے، اور یہی الہ کا حقیقی معنی ہے۔ وہ تفسیر جو متکلمین نے کی ہے وہ تفسیر درست نہیں ہے، اور یہی معنی کے اندر جب انہوں نے ٹھوکر کھائی تو اسی کی وجہ سے پھر وہ آگے بھی بھٹکتے چلے گئے۔ یہ چیز جو ہے ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر لا معبودہ ہم ترجمہ کریں گے، لا رب ترجمہ نہیں کریں گے۔ اور اسی مضمون کو جب ہم سمجھیں گے تو انبیاء کرام کی جو دعوت تھی ان کی قوموں کے لیے، اس دعوت کی حقیقت کو ہم سمجھ پائیں گے کہ ان کی اصل دعوت کیا تھی اور اصل لڑائی کیا تھی، کہ لا معبود بحق الا اللہ کے مضمون کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، نہ کہ رب کا معاملہ تھا۔ رب کا معاملہ مختلف فی نہیں تھا۔ آج کے درس میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بتلا دینا کافی ہے۔ آپ جیسا کہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ غیرہ کے اندر نفی اور اثبات ہے، تو جب تک نفی اور اثبات دونوں کو ہم عقیدے کے اندر جمع نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین کی توحید صحیح طریقے پر ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ضروری ہے کہ جب ہم توحید کا اقرار کریں تو توحید کے اقرار سے پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ التخلیہ قبل التحلیہ، التخلیہ قبل التحلیہ۔ اور یہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ کا کوئی گھر ہے، گھر پرانا ہو چکا ہے، آپ اس کو دوبارہ اگر پینٹ کرنا چاہیں تو پہلے کا جو دیوار پہ لگا ہوا پینٹ ہے یا رنگ ہے، آپ اس کو مکمل طریقے سے کھرچواتے تھے تاکہ پوری طرح سے وہ دیوار ننگی ہو جائے، اور اس پر پہلے کے جو کیا ہوا پینٹ تھا اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے، تاکہ اب جب اس کے بعد نیا پینٹ لگایا جائے گا تو وہ دیوار میں صحیح طریقے پر چسپاں ہوگا اور وہ مضبوط اور پائیدار ہوگا۔ لیکن اگر پہلے کا پینٹ جو لگا ہوا ہے اسی پر دوبارہ پینٹ کر دیا گیا تو دوبارہ لگایا ہوا پینٹ وہ اس دیوار سے پائیدار طریقے پر نہیں چپک سکتا۔ تو یہی ایک جو ہے وللہ المثل الاعلیٰ، ایک جو موٹی مثال میں کہہ سکتا ہوں کہ التخلیہ قبل التحلیہ، کہ پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہوں، چاہے خواہشات نفس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مال کی پرستش ہو، چاہے وہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی پرستش ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی پرستش ہو، ان تمام چیزوں کی پرستش کی نفی کر دیں، ان تمام سے اپنے ذہن و دماغ کو
خالی کر لیں، اس تمام سے تاریہ ہو جائے پورے طور پر، پھر اس کے بعد الا اللہ کہا جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اس بات کیا جائے۔ اب ایسی صورت میں جب مکمل کامل نفی جنس والی نفی ہے، یہ جب مکمل طریقے سے نفی کر دی جائے گی اور پھر اس کے بعد اللہ واحد کا اس بات کیا جائے گا، تو وہ اس بات انسان کے ذہن و دماغ میں اور اس کے جسم اور جان میں پوری طرح سے سرایت کر جائے گا، اور پھر وہ پکا اور سچا موحد ہوگا، اور تب وہ جا کر کے صحیح معنوں میں اہل توحید میں سے کامل طریقے پر شمار کیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ کلمہ توحید کہ اس پیغام کو ہم سمجھیں اور توحید کو اپنے دلوں کے اندر اس طریقے سے جمانے کی کوشش کریں جس طریقے سے اس آیت کی اس جملے کی ترکیب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب میں سوال کے لیے آپ تمام لوگوں کو جو ہے مجال آپ کے لیے مفتوح کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے تو سوال آپ چیٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ مائک آن کرنے سے جو ہے عزیزم ولید منع کر رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ شور شرابہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ ٹیلی گرام پر بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں تو چیٹ پر اپنے سوالات کر لیں اور وہاں سے انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی بہت ضروری گفتگو ہو تو اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے میں مائک کھول لوں گا۔ ارے ابو عادل سراجی، آپ اپنا ہاتھ اس طرح نہ اٹھائیں، اس میں دیا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس میں رمز بنا ہوا ایموجی، اس کو آپ کر دیں۔ جی جی شیخ جی شیخ، جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ مطلب دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب انکار کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے منکرین خدا ہیں جو صرفہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا توجہ ہے شیخ؟ کس کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ مطلب دنیا میں بہت سارے منکرین خدا پیدا ہوئے نا شیخ۔ جی جی، کس کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لفظ نہیں سن پایا۔ کہہ رہا ہوں کہ شیخ جیسے آپ نے ربوبیت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ فرعون جو ظاہری طور پر رب کا انکار کرتا تھا جی جی لیکن دل سے حقیقی معنوں میں وہ ربوبیت کا اقرار کرتا تھا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے شیخ کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، منکرین خدا ہیں اور صدفہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ صدفہ صدفہ آپ اس کا صدفہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی جی، سمجھ گیا سوال، یہی لفظ میں سن نہیں پایا تھا، باقی چیزیں تو میں سمجھ گیا تھا۔ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ جب توحید ربوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ربوبیت کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، تو پھر یہ بعض جو ملحدین ہیں یا دہریے ہیں وہ تو رب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے حضرت ابو عادل سراجی حفظہ اللہ و تولیہ کا۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو فرعون نے جو کیا وہ مکابرہ تھا، جیسا کہ خود قرآن کی شہادت ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ تو قرآن کریم نے خود بتلایا کہ فرعون، اور پھر ایک بات، دوسری بات یہ کہ خود فرعون کے رب کا ذکر بھی قرآن ہی کے اندر آیا ہوا ہے، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن معلمی نے اس کو کتاب جو انہوں نے لکھی ہے توحید پر، اس کو ذکر کیا کہ فرعون خود دوسرے رب کو ماننے والا تھا، یعنی وہ خود دوسرے رب کی عبادت کرنے والا بندہ تھا، اور بنو اسرائیل کے سامنے اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اور قرآن کریم ہی کی آیت سے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ جو قرآن نے کہا، تو وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ یہ بات جو ہے یہ، اور اس کے اندر دوسری قرات بھی آئی ہوئی ہے، لیکن جو عام قرات ہیں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ،
تو ان سب چیزوں سے استدلال کیا کہ خود فرعون بھی دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کیسے سمجھ سکتا ہے جو بندہ خود کسی رب کے سامنے جھکتا ہو؟ تو ایک اکلوتا وہی شخص ہے جو تاریخ میں جانا جاتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں اس نے انکار کرنے کی کوشش کی۔ باقی رہ گئے یہ لوگ جن کو آپ دہریہ کہتے ہیں یا جن کو آپ ملحد کہتے ہیں، یہ کوئی دہریہ پہریہ کچھ اس معنی کر کے کوئی نہیں ہوتا جو رب کا انکار کرے۔ ان کے قرارت نفس میں وہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ خود قرآن کریم کے اندر دیکھ لینا، کیا قرآن کریم کے اندر غالباً سورہ زخرف کے اندر نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر مشرکین کے بارے میں کہا گیا۔ خود مشرکین توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، تو دہریت کا تو عقیدہ پایا گیا ان کے ہاں۔ تو دہریت کا یا الحاد کا جو مزاج ہے وہ حقیقت میں اتنے کم پیمانے پر ہے کہ حقیقت میں اس کو آپ ملحد کہہ ہی نہیں سکتے۔ مطلب رب کا انکار کسی کے ساتھ کسی سے حقیقت میں بن نہیں پڑا ہے، گرچہ وہ ظاہر سے کہتے ہوں۔ اور ویسے بھی ایک بات، دوسری بات یہ کہ انہوں نے جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی مطلب کمیونزم کے ماننے والے لوگ ہیں یا شیعیت اور بعث کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان تمام کے یہاں فرق بس اتنا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کو سپر پاور مانا ہے، لیکن وہ سپر پاور اس کو نام وہ دوسرا دیتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر کوئی ایسی مرجعیت نہ مانتے ہوں جو اس دنیا کی خالق ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو وہ نام کچھ اور دیتے ہیں، جیسا کہ خود اہل کلام کے ہاں آپ دیکھ لیں، کبھی وہ عقل عاشر کہتے ہیں، کبھی رب العالمین کے لیے واجب الوجود کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو اصطلاحات کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز موجود رہتی ہے کہ وہ اس کائنات کو کسی نہ کسی کے سر تھوپتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہے۔ جی السلام علیکم۔ دوسرا سوال ہے، متکلمین کے یہاں الہ کا 3 معنی کے علاوہ بھی کوئی معنی ہے؟ کس کے علاوہ کوئی معنی ہے؟ تین معنی کے علاوہ بھی کوئی معنی ہے؟ الہ کا یہی 2 معنی عام طور سے ذکر کیا ہے۔ الہ کے اندر کمال حب کا اشارہ بھی ملتا ہے، یعنی حب کے ساتھ اور ٹیلی گرام میں کوئی اگر وہاں بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فرعون کس کو رب مانتے تھے؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے۔ جی فرعون کس کو رب مانتا تھا اس کے بارے میں مطلب کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ، یا مولوی صاحب کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس سلسلے میں اور کیا چیزیں ثابت ہیں۔ لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو رب نہیں مانتا تھا۔ وہ تو قرآن کریم کی صریح آیت ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ قرآن کریم نے فرعون کا جو ہے فرعون، قارون وغیرہ ہی کے سیاق میں اس آیت کا ذکر آپ دیکھیں گے کیا گیا ہے۔ تو یہ طے ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اور پھر اپنے آپ کو رب سمجھ بھی کیسے سکتا ہے وہ بندہ جو حمام کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے، جو اسی گندی جگہ سے نکل کر کے آیا ہے جس گندی جگہ سے عام لوگ آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنی مطلب یہ معقول ہے؟ معقول بھی نہیں ہے، اور واقعتاً بھی ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اس کا رب تھا کون، تو آپ جانتے کہ جو ذکر کیا گیا ہے، مجھے یاد آتا ہے اس موقع پر
بنو اسرائیل کا وہ قصہ کہ جب وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ان لوگوں کو لے کر کے چلے تو جو بقر کا معاملہ آیا تو جو سامری کا جو قصہ ہے وہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آخر سامری نے بچڑے ہی کی شکل میں کیوں ان کا معبود بنایا، یعنی جو ہے مبتلا آزمائش کرنے کے لیے بچڑے ہی کی شکل کو ترجیح کیوں دی؟ آخر وہ گھوڑا گدھا بندر کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے گائے کا بچہ یعنی بچڑا ہی کیوں بنایا؟ تو وہاں پر مفسرین نے، خود ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ وہ جہاں سے آئے تھے وہاں گائے کی پرستش کا مزاج تھا، گائے کی پرستش کرتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا لوگوں کو، کنعانیوں کو بھی دیکھا تھا، اور پھر خود فرعونیوں کے ہاں الگ الگ چیزوں کی پرستش ہوتی تھی، تو انہی وہی خلفیہ ان کے ذہن و دماغ میں بسا ہوا تھا۔ فرعونیوں کے ہاں جو گائے کا تقدس انہوں نے دیکھا تھا، تو اسی تقدس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سامری نے بچڑا بنایا یعنی گائے کا بچہ بنایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گائے بھی ان کے ہاں مقدس سمجھی جاتی تھی، اور جو جن چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے وہ ان میں سے ایک تھی۔ اور پھر فرائنہ کا جو کیا نام ہے مصر کے اندر اہرام جو دریافت ہوئے ہیں، اور توت آمن کا جو مقبرہ دریافت ہوا ہے، اور ان کے جو مورتیاں ان کی جو دریافت ہوئی ہیں، اور خود ابو الہول کا مجسمہ جو لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں ان سب چیزوں کو، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی مورتیوں کی پرستش کرتے تھے، یعنی باقاعدہ وہ شرک میں ملوث تھے۔ ابو الہول کا جو مجسمہ ہے وہ دھڑ جو ہے وہ شیر کا ہے اور عجیب و غریب شکل اس کی بنائی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی پرستش باقاعدہ کرتے تھے، مورتی پوجا ہی تھی ان کے ہاں۔ اب یہ ہے کہ مورتی کس شکل کی ہوتی تھی اس کے بارے میں صراحتاً جو ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے گفتگو، لیکن یہ کہ بہرحال گائے ان کے ہاں مقدس تھی، اور خود ابو الہول وغیرہ کا مجسمہ جو پایا گیا ہے اور جو دیگر مورتیاں پائی گئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ مائک چالو تو ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس کا وقت ختم ہوا، اب یہ ابھی اپنے سے بند ہو جائے گا، چلو اب آن نہیں کروں گا، اب وہ بند ہو گیا بھائی، زوم بند ہو گیا، اور اب 2 بار بند ہو چکا ہے، اب نہیں، بند کر دو۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر ملیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔